خوشخبری ہے پاکستانیوں کے لیے، دل تھام کے بیٹھیے گا۔ پاکستان نے ایک بڑی کامیابی حاصل کی ہے اور اس کے بعد انڈیا کے اندر جناب سر پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں، جس کو میں اکثر کہتا ہوں نا، دیواروں میں سر مار رہے ہیں اپنے ثبوت بھی جو میں آپ کو دکھاؤں گا، جس میں وہ چیخ اٹھے ہیں کہ جناب یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا۔ ایک نمبر گیم تبدیل ہوئی ہے، کل جو فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا، اس کے بعد جو نمبر کے گیم کے اندر ایک تبدیلی آئی ہے، اس کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے خیبر پختونخوا کے اندر، پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک لال بتی جلنا شروع ہو گئی ہے، کیا ہو سکتا ہے۔ ایئر وائس مارشل اورنگزیب، ان کے حوالے سے بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیلی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں بڑی اہم ترین خبر ایک آئی ہے جناب، خوشخبری ہے پاکستانیوں کے لیے، دل تھام کے بیٹھیے گا۔ کل رات کو یہ خبر آئی ہے پاکستان نے ایک بڑی کامیابی حاصل کی ہے اور اس کے بعد انڈیا کے اندر جناب سر پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں، جس کو میں اکثر کہتا ہوں نا، دیواروں میں سر مار رہے ہیں، اپنے دیواروں کے اندر سر مار رہے ہیں، بال کھینچ رہے ہیں، اور اس کے ابھی میں ثبوت بھی جو میں آپ کو دکھاؤں گا، جس میں وہ چیخ اٹھے ہیں کہ جناب یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا۔ پاکستان نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی، آپ یقین کیجئے۔ اور میں چھوٹا سا ہنٹ آپ کو دیتا ہوں کہ پانی کا مسئلہ، یہ جو کہتے ہیں نا پانی بند کر دیں گے، اس سلسلے میں ایک بہت بڑی خوشخبری ہے جو میں آپ کے ساتھ ابھی تھوڑی دیر میں شیئر کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک نمبر گیم تبدیل ہوئی ہے، کل جو فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا، اس کے بعد جو نمبر کے گیم کے اندر ایک تبدیلی آئی ہے، اس کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے خیبر پختونخوا کے اندر، پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک لال بتی جلنا شروع ہو گئی ہے، کیا ہو سکتا ہے کچھ، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ اور ایئر وائس مارشل اورنگزیب، آپ کو یاد ہوگا وہ بڑے مشہور ہوئے تھے جب پاکستان اور بھارت کی جنگ ہوئی تھی، یہ تصویر آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، تو ان کے حوالے سے بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے، یہ بھی میں آپ کے ساتھ جو ہے میں شیئر کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجئے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ اچھا جی، کل ایک جو افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا، میں آلریڈی اس کے اوپر ولاگ کر چکا ہوں پچھلا، جہاں پہ سوات میں 18 جو افراد تھے جو دریا میں ڈوب گئے تھے، اور اس افسوسناک واقعے کے بعد جناب جو صوبائی حکومت ہے اس نے اپنی آنیاں جانیاں جو ہیں دکھانا شروع کر دی ہیں، اور اس نے جناب 4 سرکاری افسران کو جو ہے وہ معطل کر دیا ہے، جس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر بھی جو ہے وہ شامل ہے، ان کو بھی جو ہے معطل کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے جناب اسٹیبلشمنٹ ڈپارٹمنٹ کو حکم دیا، اور اس کے بعد جو ہے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر سوات احسان الحق، اسسٹنٹ کمشنر بابوزئی سوات، اسسٹنٹ کمشنر خواجہ خیلا سوات، اور ریسکیو 1122 کے ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر سوات سعد خان جو ہے انہیں معطل کر دیا گیا ہے۔ کے پی حکومت نے چیئرمین صوبائی انسپیکشن ٹیم کے چیئرمین خیام حسن خان کی سربراہی میں 2 رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے، جو 7 دنوں میں اپنی انکوائری رپورٹ جو ہے صوبائی حکومت کو پیش کرے گی۔ رپورٹیں بنیں گی، انکوائریاں ہوں گی، فائلوں کا پیٹ بھرا جائے گا، اور اسی طرح کہانی چلے گی۔ پورا خاندان جو تباہ ہو گیا، جو تباہ ہو چکا ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو جا کے نا ان کے در کے اوپر جا کے معافی مانگنی چاہیے۔ آپ اتنی بڑی ٹورزم کرتے ہیں نا، یہ حال ہوا ہے ٹورسٹ کا، یہ پنجاب سے گئے ہوئے ٹورسٹ تھے، اور اس کے بعد آپ کے وہاں پہ نہ ان کے لیے ان کو بچانے کا کوئی انتظام تھا، اور جس طریقے سے وہ جانے گئی ہیں ایک ہی خاندان کے، خوف آتا ہے، وہ مناظر دیکھ کے خوف آتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو جا کے ان کے گھر پہ جا کے ان کے پیر پکڑ کے معافی مانگنی چاہیے ان کے ساتھ کہ معاف کیجئے، میں آپ کی فیملی کو بچا نہیں سکا۔ میں بڑی باتیں ہوتی نہیں کہ جناب ان کا ہیلی کاپٹر آئے گا، آپ یقین کیجئے میں ابھی ناران گیا ہوا تھا، یہ بھی خیبر پختونخوا میں آتا ہے، میں ابھی ناران گیا ہوا تھا، اتنا گند، اتنا برا حال ہو چکا ہے اس شہر کا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میری بات لکھ لیجئے، اگلے 5 سے 10 سال کے اندر بیڑا غرق ہو جائے گا۔ وہاں پہ جس طرح کی کنسٹرکشنز چل رہی ہیں، دریائے کنہار کے آس پاس جس قسم کی کنسٹرکشنز چل رہی ہیں، روڈ کا بیچ میں اتنا برا حال ہے کہ جس کی انتہائی کوئی نہیں۔ ابھی مجھے خبر ملی کہ وہاں پہ پتہ نہیں کوئی ٹول پلازا لگایا گیا تھا، اور وہ ٹول، یہ کل کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، کل یا پرسوں ہوا ہے یہ، کہ وہاں پہ رستے میں ٹول پلازا لگایا گیا تھا، وہاں کے مقامی لوگوں نے اٹھا کے ٹول پلازا اٹھا کے پھینک دیا، سڑک سے اٹھا کے ٹول پلازا پھینک دیا۔ رٹ آف دا گورنمنٹ کا یہ حال ہے وہاں پہ، کوئی ان چیکڈ قسم کی جو ہے وہاں پہ تعمیر ہو رہی ہے، کوئی چیک کرنے والا نہیں۔ ابھی پچھلے دنوں جب میں گیا ہوا تھا، مہانڈری کا پل، مہانڈری ایک ایریا آتا ہے ناران سے پہلے، اس کا پل جو ہے وہ 3 دن کے لیے بند کر دیا، کیونکہ وہ سنگل وے تھا، اور سنگل وے ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ ساری ٹریفک وہاں پہ بلاک ہو جاتی تھی، لوگ 3 گھنٹے ناران سے پہلے جو ہے، ایک گھنٹہ پہلے آتا ہے یہ 3 گھنٹے کے لیے سڑک کے اوپر پھنسے رہے، یہ حال تھا۔ اس کے بعد 3 دن کے لیے بند کیا، اور پھر وہ 2 وے جو ہے وہاں پہ پل لگایا گیا۔ اب بندہ ان سے پوچھے کہ بھائی یہ سارا کام جو ہے، جب آپ کا ٹورزم کا سیزن شروع ابھی نہیں ہوا تھا، اس وقت نہیں ہو سکتا تھا سارا کچھ؟ آپ کو نہیں پتا، لوگ ناران آتے ہیں، باٹا کنڈی آتے ہیں، ان ساری جگہوں کے اوپر بالا کوٹ وغیرہ آتے ہیں، یہ ساری چیزیں بندہ پہلے ہی کر لے۔ لیکن بھائی آپ لوگوں کے، آپ کے وزیر اعلیٰ کو فرصت ملے کہ وہ بیٹھ کے دھرنے، جلسے، جلوس اور ان کاموں سے نکلے، تو بیٹھ کے اپنا کام کرے نا۔ خیبر پختونخوا کے حوالے سے ٹورزم جو ہے وہ ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے اس کے لیے۔
آپ کو تو اس کو پال پوس کے بڑا کرنا چاہیے, اس کو اپنا جو ہے نا وہ پیٹ بیبی کے طور پہ اس کو ٹریٹ کرنا چاہیے. لیکن یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ لوگ جو ہے 18 افراد جو ہیں وہ پانی کے اندر بہتے ہوئے جا رہے ہیں. اس کے بعد یہ آگے ایک اور یہ خبر یہ ہے کہ جناب محکمہ سیاحت جو ہے خیبر پختونخوا وہ سرگرم ہو گیا, اور انہوں نے تمام ہوٹل والوں کو کہا ہے کہ جو چشموں نالوں کے اندر جو آپ چارپائیاں لگا کے بیٹھ جاتے ہیں اس کو بند کریں. پہلے نہیں ہوش آئی تھی, پہلے نہیں پتا تھا یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. یہ ناران والی بیلٹ پہ ابھی بھی ہو رہا ہے سارا. جا کے ادھر جھیل سیف الملوک کا حال دیکھے, کچرے کا ڈھیر بنا دیا ہوا ہے, لٹرلی کچرے کا ڈھیر بنا دیا ہوا ہے. اور یہ سارا کا سارا کچھ کے پی گورنمنٹ کے انڈر ہوتا ہے. ذرا جا کے دیکھو تو صحیح وہاں پہ. اچھا جی, اس کے علاوہ یہ میں ابھی سے آگے کی بھی آپ کو بات بتا دوں کہ پاکستان کے محکمہ موسمیات نے 29 جون اتوار تک کراچی, حیدرآباد اور سندھ کے دیگر علاقوں میں موسلادھار بارشوں اور شہری علاقوں میں سیلابی صورتحال کا خدشہ ظاہر کیا ہے. محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ شدید بارش, آندھی اور بجلی گرنے سے روزمرہ معمولات زندگی متاثر ہو سکتے ہیں اور شہری سیلاب اور نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہونے کا خدشہ ہے, جبکہ کمزور عمارتوں, بجلی کے کھمبوں, سائن بورڈز, گاڑیوں اور سولر پینلز کو بھی جو ہے نقصان پہنچ سکتا ہے. تو پلیز بی کیئرفل. یہ میں نے آپ کو ابھی سے آپ کے ساتھ جو ہے وہ یہ خبر شیئر کر دی ہے. اچھا جی, اب آ جائیں ذرا یہ جو کل سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اس کے بعد ہونے کیا لگا ہے, تبدیلی کیا آ رہی ہے. ذرا نمبر گیم میں آپ کے ساتھ جو ہے میں شیئر کرنا. میں آلریڈی اس پہ پچھلے ویلاگ میں بات کر چکا ہوں. میں اس فیصلے سے ڈس ایگری کرتا ہوں. میں بڑا کلیئر کٹ کہہ دوں, میری نظر میں یہ تمام سیٹیں جو ہیں یہ سنی اتحاد کونسل کے پاس یا پاکستان تحریک انصاف کے پاس جو ہیں یہ جانی چاہیے تھیں. میری نظر میں ڈس ایگری کرتا ہوں. میں اس کو ابھی سے کم از کم جب ریکارڈ آف ہسٹری لکھا جا رہا ہوگا تو کم از کم میرا پوائنٹ آف ویو اس کے اندر آنا چاہیے کہ میں ٹوٹلی اس فیصلے سے ڈس ایگری کرتا ہوں. میرا خیال میں پچھلے بینچ نے, سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا وہ درست فیصلہ دیا تھا. یہ سیٹیں جو ہیں وہ سنی اتحاد کونسل کی یا پاکستان تحریک انصاف کی سیٹیں بنتی تھیں. بہرحال اب جو ہو گیا ہے اس کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے ذرا اس کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں. یہ نیشنل اسمبلی کی جناب یہ پارٹی پوزیشن ہے. یہ ساری جماعتیں ایک کالم کے اندر ہم نے لکھی ہوئی ہیں. مسلم لیگ نواز کے پاس پہلے 110 سیٹیں تھیں, اب ان کے پاس جو ہے وہ 15 سیٹیں اور آ جائیں گی, اور اس کے بعد ان کی تعداد ہو جائے گی 125. پیپلز پارٹی کے پاس 70 تھیں, یہ اب 74 ہو جائیں گی. مسلم لیگ ایم کیو ایم پاکستان کے پاس پہلے 22 تھیں, وہ 22 ہی رہیں گی. باقی سب کی ویسے کے ویسے ہی ہیں, صرف پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جو ہے وہ ایڈیشنز ہوں گی اس کے اندر. لیکن 19 سیٹیں اس طرح جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہوں گی. لیکن اس سے ہوگا کیا کہ یہ جو نیشنل اسمبلی ہے اس کے اندر 237 کی تعداد بن جائے گی ان تمام جماعتوں کی ملا کے, جس میں ایم کیو ایم پاکستان مسلم لیگ, آئی پی پی, مسلم لیگ ضیاء, باپ پارٹی, نیشنل پارٹی, انڈیپینڈنٹس, ان سب کو ملا کے جو ہے یہ تعداد 237 ہو جائے گی. جب یہ 237 کی تعداد بنتی ہے تو جو پرسنٹیج بنتی ہے وہ جناب 70% ہو جائے گا. اسمبلی کا 70% جو ہے وہ حکومت کے اندر چلا جائے گا. یعنی حکومت کے پاس جو ہے 2/3 میجورٹی اب آ گئی ہے. 2/3 میجورٹی آنے کا مطلب ہے کہ حکومت جو ہے اب کسی بھی قسم کی قانون سازی کر سکتی ہے, کوئی بھی تبدیلی کر سکتی ہے. اسلام آباد کے اندر جو ہے ایک 27ویں آئینی ترمیم کی بھی اس وقت ہوائیں اڑی ہوئی ہیں, لیکن آبویسلی اٹ از اے ٹاپ سیکرٹ گوئنگ آن. اگر ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, وی آر ناٹ شیور اباؤٹ دیٹ. لیکن اس کی خبریں جو ہیں وہ کافی گرم ہیں. اپوزیشن کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں. اپوزیشن کے ساتھ کیا ہوا ہے, جے یو ایف اے کے اندر بھی ایک تبدیلی آئی ہے اور ان کو 3 سیٹیں جو ہیں ان کو مل جائیں گی. اس طرح ان کی ٹوٹل سیٹیں جو ہیں وہ 11 ہو جائیں گی, اور یہ تعداد جو ہے وہ بن جاتی ہے ٹوٹل جو ہے وہ تعداد 99 کی ان کی ہو جائے گی. تو یعنی اپوزیشن کی تعداد جو ہے وہ 99 ہوگی, جبکہ حکومت میں جو ہے وہ 237 کی سیٹیں ہوں گی. تو 30% جو ہے وہ اپوزیشن کے پاس ہوگا اور 70% جو ہے وہ حکومت کے پاس ہوگا, اور اس طرح 336 کی تعداد جو ہے وہ اس طرح پوری ہوتی ہے. لیکن کہانی صرف یہاں پہ ختم نہیں ہوتی. اس کے ساتھ ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر بھی جو ہے وہ بہت بڑی تبدیلی آئے گی. اچھا, اس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کی بہت سی بڑے نام, صنم جاوید, خدیجہ شاہ, یہ میں چند ایک ایسی خواتین ہیں جن کے مخصوص نشستوں کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے نام دیے ہوئے تھے, یہ سارے نام جو ہیں وہ اب اسمبلیوں میں نہیں آ سکیں گے. اس کے ساتھ ساتھ صوبائی اسمبلی جو ہے اس کے اندر بھی جناب تبدیلیاں آئیں گی. خیبر پختونخوا کی جو اسمبلی ہے اس کے اندر ایک تبدیلی آئے گی, اور پنجاب کے اندر بھی تبدیلی آئے گی. پنجاب اسمبلی میں مزید 27 ارکان جو ہیں وہ شامل ہوں گے. پنجاب اسمبلی میں 24 خواتین اور 3 اقلیتی اراکین جو ہیں وہ اب اسمبلی میں آ جائیں گے. مسلم لیگ نون کے اس میں سے 23, پیپلز پارٹی کے 2 اور کاف لیگ استحکام پاکستان پارٹی کو ایک رکن جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہوگا جب یہ تبدیلی آئے گی. سندھ کے اندر جو ہے وہ 3 مزید سیٹیں جو ہیں وہ شامل ہوں گی, اور پیپلز پارٹی کو اس میں سے 2 اور ایم کیو ایم کو جو ہے وہ 1 نشست ملے گی. خیبر پختونخوا کا جو ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ سینیریو جو ہے وہ بن رہا ہے, اور اس میں خبر یہ ہے کہ اس میں 35 آزاد ارکان جو ہیں وہ اب فیصلہ کن شکل اختیار کر چکے ہیں. یہ ابھی بھی آزاد ہیں. یہ بے شک پاکستان تحریک انصاف کی ایفیلیشن کے ساتھ یہ جیتے ہوئے ہیں, لیکن قانونی اور آئینی طور پہ جو ہے ان کی حیثیت ابھی آزاد ہے. تو اگر یہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں
تو حکومت جو ہے وہ علی امین گنڈا پور کی بدستور ویسی قائم رہے گی, اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. 145 رکنی ایوان میں 93 افراد کی جو حمایت ہے وہ پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کے پاس ہی رہے گی. تاہم ان کی جانب سے اگر پاکستان تحریک انصاف کا یا حکومت کا ساتھ چھوڑنے کا فیصلہ کیا جاتا ہے تو حکومتی ارکان کی تعداد کم ہو کے 58 ہو جائے گی, اور اس طرح حکومت جو ہے وہ ایوان میں اپنی اکثریت کھو بیٹھے گی. اگر یہ ہوا تو ایک بہت بڑا اگر ہے اس کے, جو کہ بہت مشکل ہے لیکن پھر بھی موجود ہے. اس وقت علی امین گنڈا پور کی حکومت کو 93 اراکین کی حمایت جو ہے وہ حاصل ہے, اور اس میں 58 کا تعلق پی ٹی آئی, جبکہ پی ٹی آئی پی کے 35 ارکان جو ہے وہ آزاد حیثیت میں ایوان میں موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ دوسری جانب اپوزیشن کی 5 جماعتوں کے 27 ارکان جو ہے وہ ایوان میں موجود ہیں, جس میں مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام کے 9 اراکین ہیں, پیپلز پارٹی کے 5 اور اے این پی اور پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کے 2 ہیں. 25 نشستیں اس میں خالی ہیں, جس میں 21 خواتین اور 4 اقلیتی نشستیں ہیں. اور اگر یہ جو ہے وہ اس طرف بانٹ دیا جائے تو ان کے ارکان کی تعداد جو ہے وہ 52 ہو جائے گی. اپوزیشن ارکان کی تعداد 52 ہو جائے گی, لیکن ایوان میں سادہ اکثریت حاصل کرنے کے لیے 73 کا فگر جو ہے آپ کو بہت ضروری ہے, یعنی دے ول نیڈ 21 مور. اب وہ اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ وہ جو 35 آزاد اراکین ہیں ان کی امپورٹنس ایک دم جو ہے وہ بڑھ گئی ہے, کہ ان میں سے کیا توڑ پن وہاں پہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, کیا لوگ وہاں پہ ان کو چھوڑ کے فلور کراسنگ کرتے ہیں یا نہیں کرتے, ایک بات. دوسری بات یہ, عامر الیاس رانا صاحب ایک سینئر صحافی ہیں, انہوں نے ایک پروگرام کے اندر جو ہے وہ دعویٰ کیا ہے کہ آپ دیکھیے گا کہ بہت ان قریب جو ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت خیبر پختونخوا سے بھی جانے لگی ہے. وہ انہوں نے یہ کلیم کیا ہے, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی آپ دیکھیے گا اگلا جو سی ایم ہوگا وہ جے یو ایف اے سے ہوگا. یہ انہوں نے یہ کلیم کیا. مجھے نہیں پتا یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, لیکن انہوں نے یہ بہت بڑی خبر دی ہے. اگر ایسا ہو گیا تو ویل سی کہ کیا ایسا ہو پاتا ہے یا نہیں, لیکن انہوں نے یہ بہت بڑی خبر دی ہے. اچھا جی, اب آ جائیں اس خبر کے اوپر جس پہ دل گارڈن ہوا ہے, اور پاکستان کے لیے جو ہے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے. پانی کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے پانی کے حوالے سے ہمارے پڑوسیوں نے کیا گھٹیا حرکتیں کی ہیں کہ جی ہم آپ کا پانی بند کر دیں گے, اور ہم سندھ طاس معاہدہ جو ہے اس کو نہیں مانتے, اور اب آپ دیکھیے گا پانی کو ترسیں گے. یہ بڑے گھٹیا قسم کے ریمارکس جو ہیں یہ لوگ انڈینز جو ہیں وہ دیتے رہے ہیں. اب ہوا یہ ہے کہ پرماننٹ کورٹ آف آربیٹریشن جو ہے وہ ایک عالمی عدالت جو ہے آپ اسے قرار دے سکتے ہیں, جس کے اندر آربیٹریشن کروائی جاتی ہے, معاملات کو ریزالو کروایا جاتا ہے. یہ تقریباً اس کو 100 سال سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں بنے ہوئے. یہ کوئی ریسنٹ چیز نہیں بنی ہوئی, 100 سال سے زیادہ اس میں ہو چکے ہیں, اور کئی ممالک جو ان کے آپس کے تنازعات ہوتے ہیں وہ اس کورٹ آف آربیٹریشن میں جو ہے وہ جاتے ہیں. میں تھوڑا سا صرف آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ اگر میں صرف انڈیا کی بات کروں تو پاکستان جو ہے وہ آلریڈی انڈیا کے حوالے سے تو گیا ہوا ہے اس کورٹ آف آربیٹریشن کے اندر, اور یہ تقریباً جو ہے وہ یہ تنازع پاکستان اور بھارت کا کشن گنگا پروجیکٹ جو ہے اس کا تنازع جو ہے وہ تقریباً سال 2007 سے شروع ہوا ہے, اور الٹیمیٹلی پھر پاکستان جو ہے وہ عالمی عدالت اس ثالثی عدالت کے اندر وہ گیا تھا, اور اس کے بعد یہ کیس جو ہے چلتا رہا. اس کے علاوہ انڈیا کے اگینسٹ جو ہے اٹلی بھی جا چکا ہوا ہے اسی عالمی ثالثی عدالت کے اندر, بنگلہ دیش بھی جا چکا ہوا ہے انڈیا کے خلاف. مطلب انڈیا کو جو ہے نا, انڈیا کے ساتھ بڑے ملکوں کو مسائل ہیں تو وہ اسی عدالت کے اندر جاتے رہے ہیں. اچھا ہوا کیا ہے, ایک جو انڈیا نے اپنا جب پاکستان وہاں پہ گیا, اور اس کو کئی سال ہو چکے ہیں اس کیس کو چلتے ہوئے, انڈیا نے شروع سے جو ہے وہ جاتے ساتھ ہی انہوں نے کہا جناب ہم آپ کی آربیٹریشن کو مانتے نہیں ہیں. پہلے تو پاکستان نے جو اس میں اپنی درخواست جمع کرائی تو انہوں نے کہا کہ ہاں جی ٹھیک ہے آپ یہاں پہ آ سکتے ہیں. انڈیا نے کہا کہ جی ہم آنا ہی نہیں چاہتے, ہم مانتے ہی نہیں, ہم آئیں گے نہیں یہاں پہ. جبکہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اٹلی جو ان کے اگینسٹ گیا ہوا ہے, میں یہ آپ کو ریفرنس کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ اٹلی پاکستان کے انڈیا کے اگینسٹ وہاں پہ کورٹ آف آربیٹریشن میں گیا ہوا ہے, وہاں پہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں, وہاں پہ کورٹ آف آربیٹریشن کو مانتے بھی ہیں, اور وہاں پہ پوری اپنی لائرز کی ٹیم بھی جاتی ہے. بنگلہ دیش بھی گیا ہے وہاں پہ, اس کے اگینسٹ بھی اپنی پوری ٹیم جاتی ہے. پاکستان والے معاملے پہ کہتے ہیں جی پاجی اسی نہیں مانتے. اچھا اب اس میں ہوا کیا, انہوں نے کیا کیا کہ لیٹلی انہوں نے کہا کہ جی ہم تو سندھ طاس معاہدہ جو ہے نا اس سے اپنے آپ کو جو ہے وہ پل آؤٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ابینس کے اندر جو ہے وہ ہم جا رہے ہیں, ہم اس کو سسپینڈ کر رہے ہیں, ہم اس کو مانتے نہیں ہیں. تو اس میں جو ہے وہ آج اس سلسلے میں کل جو ہے یہ فیصلہ سنایا گیا کورٹ آف آربیٹریشن کی طرف سے, اور انہوں نے بھارت کے معاہدے کو یک طرفہ طور پر معطل کرنے اور ثالثی عدالت کے کردار کو محدود کرنے کے مطالبات کو انہوں نے مسترد کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ جی آپ ایسا کر نہیں سکتے, آپ کی جو سندھ طاس معاہدہ ہے اس کے اندر یہ پروویژن نہیں ہے. اب آپ جانتے ہیں کہ پاکستان جو ہے اس وقت سے کہتا ہے کہ جناب انڈیا اپنے آپ کو پل آؤٹ نہیں کر سکتا. یہ اس وقت بھی ہم یہ بات کہتے تھے لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی تھی. اب یہ جو بیسکلی یہ فیصلہ آیا, اور اس میں یہ ذہن میں رکھیے گا, میں آپ کو ججز کے حوالے سے یا جنہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے میں ان کے بارے میں بھی, یہ تصویر آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, یہ اس کے جو چیئر تھے وہ تھے پروفیسر شین ڈی مرفی جن کا امریکہ سے تعلق ہے,
اس کے علاوہ جو دیگر پروفیسر تھے اس میں پروفیسر واٹر بیٹیارٹ آف بیلجیم, پروفیسر جیفری پی مائنر آف یو ایس اے, جج آن شوکت کسانڈے یہ جارڈن سے ان کا تعلق تھا, اور ڈاکٹر ڈونلڈ بلیکمور ان کا آسٹریلیا سے تعلق تھا. تو یہ 5 نیوٹرل افراد جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے یہ بیسکلی فیصلہ پاکستان کے حق میں دیا ہے کہ نہیں, آپ انڈیا جو ہے وہ اپنے آپ کو انڈس واٹر ٹریٹی سے اس طرح نہیں نکال سکتا, اور کورٹ آف آربیٹریشن جو ہے وہ اس کیس کو سنے گا. کیس ابھی چل رہا ہے, لیکن کامیابی پاکستان کو یہ ملی ہے کہ پاکستان نے کورٹ آف آربیٹریشن کو کہا تھا کہ آپ اس ایشو کو جو ہے وہ ریزالو کریں, یہ ہم 2 ممالک کے درمیان مسئلے ہیں. اگر آپ اس کی لسٹ اٹھا کے دیکھیں نا, جو کورٹ آف آربیٹریشن کے اندر کیسز ہیں, تو اس میں انٹرسٹیٹ کیسز بھی ہیں جو کہ بہت لمبی تعداد ہے, جو آلریڈی اس وقت وہاں پہ چل رہے ہیں. کئی انٹرسٹیٹ سے مراد ہوتی ہے 2 ملکوں کے درمیان جو تنازعات ہوتے ہیں. آلریڈی کئی فیصلے وہ آلریڈی دے چکے ہیں, کئی کیسز آلریڈی چل رہے ہیں. اچھا, پھر اس کے بعد کمپنیز کے کیسز بھی ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی کمپنی جو ہے اس کا کسی ملک کے قانون کے ساتھ کوئی ایشو ہو جاتا ہے تو وہ بھی جو ہے وہ کورٹ میں جا سکتے ہیں. تو یہاں پہ پاکستان جو ہے وہ کشن گنگا ڈیم کا جو پروجیکٹ ہے اس سلسلے میں وہاں پہ گیا تھا, اور اسی دوران یہ انہوں نے سندھ طاس معاہدے کے حوالے سے انڈیا نے یہ پنگا لیا. انٹرسٹنگ بات یہ نہیں ہے, انٹرسٹنگ بات جو ہے نا وہ تو میں آپ کو دکھانا چاہوں گا. دیکھو ذرا جو وہاں پہ پٹ سیاپا اس وقت پڑا ہوا ہے, جو ایسا پٹ سیاپا پڑا ہوا ہے, یہ میں چند اسکرین شاٹس آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ انڈیا ٹوڈے کا ہے, یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو پاکستان کو فیور کر دی گئی ہے, پاکستان کے. اور بھائی بیوقوفوں, کون سی پاکستان کو, مطلب ایک بندہ بھی پاکستان کا نہیں ہے وہاں پہ, سارے نیوٹرل لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ان لوگوں کی عادت ہے نا, جڑا فیصلہ ساڑھے حق چ نہ آئے وہ جناب غلط ہو گیا. تو ان کے تمام چینلوں میں, تمام وہاں پہ نیوز آؤٹ لیٹس کے اوپر اس پر مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ جناب بستی ہوگی, ساڑھی بستی ہوگی, اب کی کریے, کہاں پہ منہ چھپائیں بیٹھ کے اپنا. تو یہ خوشخبری تھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. اور دوسری یہ ایک اور جو خوشخبری آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی وہ ہے جناب ڈپٹی چیف آف ایئر سٹاف آپریشنز پاکستان ایئر فورس ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد. آپ کو تو یاد ہوگا, خواتین کو تو خاص طور پہ بہت سی خواتین کو یاد ہوگا کہ وہ بڑے ہٹ ہوئے تھے جب یہ جنگ ہوئی تھی. انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی اور اس کے بعد پتہ نہیں کیا کیا سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ایک ان کی پسند ہے, ہینڈسم آدمی ہیں, تو وہ سٹارٹ ہوا تھا. تو جناب اب ان کی یہ لیٹسٹ تصویریں آئی ہیں, تو میں نے کہا ذرا یہ بھی شیئر کر دیں. ایئر وائس مارشل اورنگزیب جو ہے وہ جناب ٹرکی کے دورے کے اوپر گئے ہوئے ہیں, اور وہاں پہ جو ٹرکش ایئر فورس ہے اس کے ساتھ ایک جو ایونٹ ہے اس کو وہ وہاں پہ پاکستان کی جانب سے نمائندگی کر رہے ہیں. ان کی 2 تصویریں جو ہیں یہ سامنے آئی ہیں جس کے اندر وہ وہاں پہ گئے ہوئے ہیں. تو پاکستان کے لیے مطلب ایک آنر کی بات ہے کہ ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد جو ہیں وہ پاکستان کو وہاں پہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ انڈیا کا ذرا میں آپ کو ایک اور بڑی انٹرسٹنگ خبر ذرا آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ایک آسٹریلوی ٹریولاگ بنانے والے, وہ جو سفر وغیرہ کا بناتے ہیں نا, کبھی آپ ٹریول کرنے کے لیے جائیں, تو وہ جناب جو ہے وہ انڈیا گیا اور دلی کے اندر گیا. دلی میں وہاں پہ بدنام زمانہ ایک کچرے کا پہاڑ ہے, لٹرلی کچرے کا گاربیج ماؤنٹین جو ہے نا, مطلب وہ ایڈا بڑا پہاڑ ہے, کچرا ہے اس کے اوپر. وہ وہاں پہ گیا اور اس نے خاص طور پہ اس کی ویڈیو بنائی. یہ میں چند تصویریں صرف اس کے ولاگ میں سے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں, لیکن وہ اپنا ناک پکڑ کے بیٹھ گیا. اس نے کہا یار یہ کتنے گندے لوگ ہیں یار, یہ کتنے گندے لوگ ہیں, انہوں نے کس طرح کچرا باہر پھینکا. اچھا, انڈیا کے بارے میں نا بہت مشہور ہے یہ بات, میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں, میں بھی ویسے بائی دا وے انڈیا گیا ہوں, لیکن میں آج سے تقریباً 25 سال پہلے گیا تھا. کرکٹ کی سیریز ہو رہی تھی, میں وہ دیکھنے گیا تھا. لیکن مجھے جا کے نا وہاں پہ جا کے اس بات کا احساس ہوا کہ بڑی گندگی ہے بھائی وہاں پہ. اپنے ملک کے بارے میں ہم ویسے بہت کچھ بولتے ہیں, اب برا بھلا بھی کہتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں, لیکن اب آپ نے اگر واقعی اپنے ملک کی قدر کرنی ہے نا, تو میں تو خود کہوں گا کسی طرح انڈیا کا چکر لا کے, خیر وہ تو سانو آنے نہیں دیں گے, اور میں نے جو کچھ کر دیا ہے مجھے تو بالکل بھی کبھی نہیں آنے دیں گے. مجھے پتہ لگ گیا انڈیا والے مجھے کبھی نہیں آنے دیتے. لیکن میں ایک دفعہ جو ہوا ہے نا بھائی, میں نے بڑی گندگی دیکھی وہاں پہ, بڑے گندے لوگ ہیں, اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, کچرا وچرا اور ٹوائلٹس وغیرہ کا برا حال. تو یہ جو آسٹریلین ٹریولاگر تھا, اس نے بھی جو ہے دیکھ کے ناک پکڑ کے بیٹھ گیا, اس نے منہ کے اوپر یہ دیکھے کپڑا اس نے چڑھا لیا, کہا پاجی توبہ بڑے گندے لوگ, اور اس نے پورا ولاگ بنایا اس کے اوپر کہ یہ میں کس جگہ پہ آ کے پھنس گیا ہوں میں. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ ویسٹ انڈیز سے ایک خبر آئی ہے, اور ویسٹ انڈیز سے اب مختلف اس وقت میڈیا آؤٹ لیٹس کے اوپر بھی خبر ہے. وہ یہ ہے کہ جی ویسٹ انڈیز کا کوئی کرکٹر ہے, نام اس کا سامنے نہیں آیا ہے ابھی, لیکن اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر جنسی زیادتی, جنسی ہراسانی اور زیادتی کے مختلف الزامات جو ہیں وہ عائد ہوئے ہیں. اور کریبین میں قائم سپورٹس میکس ٹی وی جو ہے اس نے یہ رپورٹ شائع کی ہے کہ 11
11 خواتین نے اس کرکٹر کے اوپر جو ہے وہ زیادتی کے الزامات لگائے ہیں، تاہم ابھی تک کوئی قانونی چارہ جوئی یا مقدمہ جو ہے وہ درج نہیں ہوا ہے۔ ویسٹ انڈیز کرکٹ بورڈ نے اس کے اوپر تبصرہ کرنے سے انکار کیا ہے۔ اس کرکٹر کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ گیانا سے اس کا تعلق ہے اور 2024 میں آسٹریلیا کے خلاف ٹیسٹ میچ جیتنے کے بعد اسے وہاں ہیرو کی طرح جو ہے خوش آمدید کیا گیا تھا۔ نام کیا ہے وہ ابھی تک سامنے نہیں آیا، لیکن ایک یہ نئی کنٹروورسی ہے جو سامنے آئی ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔